دست دعا برائے حجت خدا اللہم کلنا ولی کل حجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَا حَتَّى تُسْكِنُهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امام زمانہ کی آمد اور سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے میں دعا گو خالق کائنات بانیان مجالس کی محنت قبول فرمائے۔ جمعی حاضرین کا قدم قدم چل کے آیا اما حسن حسین کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچائے۔ باق الحسین عشف صدر الحسین مالک بانیان کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ مالک بقیت اللہ لازم یوسف سیدہ امام زمان کے ظہور پر نور میں تاجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو آخری امام کی زیارت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے درود مل کے بلند آواز کے ساتھ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کریں۔ حبیب بن مالک تھا یمن کا فرما روا، ساتھ میرا دیتے ہیں یہ کہ سرکار اسے اللہ نے ایک بیٹی عطا کی۔ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، شوہر کا نصف ایمان، اور اگر ماں بن جائے تو بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ کائنات عالم میں وعد مستور ہے حسین کی ماں جسے اللہ نے اتنی عزت دی، رحمت اس کے لیے بن کے جو خود رحمت للعالمین تھا، نصف ایمان اس کا بن کے جو خود کل ایمان تھا، جنت ان کی اپنے پاؤں کے نیچے لے کر آئی جو خود جنت کے سردار تھے، جو خود جنت کے سردار تھے۔ اسے اللہ نے ایک بیٹی عطا کی۔ بیٹی تھی 3 بیماریوں میں مبتلا، توجہ کیجیے گا سرکار۔ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی، ہاتھ اس کے اپائج تھے، پاؤں کے ذریعے چل نہیں سکتی تھی۔ اس نے پورے یمن سے بڑے بڑے حکما منگوائے کہ بیٹی کا علاج کرایا جائے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ایک دن پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا، اس کے ایک نوکر نے آ کر کہا میں نے سنا ہے اگر بیت اللہ میں نوراتہ گزارا جائے اور جو دعا مانگی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ڈوبتے کھوتے بابا جی تنکے کا سہارا، اس نے 20,000 کا لشکر لیا اور مکہ کو روانہ ہو گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ ادھر مصطفیٰ نے تازہ تازہ اعلان نبوت کا رکھا تھا۔ اس نے مکہ کے باہر آ کر قیام کیا۔ اب تینوں جہلوں کو خبر ہوئی کہ یمن کا فرما روا بیت اللہ کا طواف کرنے کی غرض سے آیا ہے۔ توجہ پوری کیجیے گا سرکار۔ یہ تینوں جاہل اس کے پاس گئے، اجازت ملنے کے بعد شاہی خیمہ میں داخل ہوئے۔ ان کی جہالت کا اندازہ لگے گا سرکار، یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ حبیب بن مالک دیکھ کر کہتا ہے کون سی مصیبت؟ ابو جہل دیکھ کر کہتا ہے ہم ہی میں سے ایک شخص نے اعلان نبوت کر رکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حبیب بن مالک دیکھ کر کہتا ہے ابو جہل اگر اس نے اعلان نبوت کیا ہے تو تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ ابو جہل دیکھ کر کہتا ہے حبیب روکیں تو کیسے روکیں؟ ابو طالب جو زندہ ہے، ابو طالب کے ہوتے ہوئے ہم کیسے روکیں؟ اس نے کہا ایک ابو طالب سے ڈرتے ہو؟ اس نے کہا بات ایک ابو طالب کی نہیں، اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام علی ہے، اسے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے۔ اچھا، اب دیکھ کر کہتا ہے اسے بلا اور کہہ دے کہ بزرگوں کی توہین کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، آپ اپنے خدا کی عبادت کریں، ہم اپنے خداؤں کی عبادت کریں گے، بس مل جل کر رہیں، پیار و محبت سے رہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ ابو جہل دیکھ کر کہتا ہے حبیب میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ تیرے کہنے پہ قطعاً توحید کے پرچار سے رکنے والا نہیں، لیکن طاقت میں تو بھی کسی سے کم نہیں، جیسے ہی ہوا ہے اگر تیری بات نہ مانے اسے قتل کر دینا، اور پورا مکہ ہمارے ساتھ ہے، 20,000 کا لشکر تیرے ساتھ ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ابو طالب ہم سے بدلہ کیسے لیتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ
ابو جہل اٹھا، جاتے وقت ابو جہل کہتا ہے حبیب یہ باتیں قطعاً مصطفیٰ کو نہ بتانا کہ ہم نے تمہیں بتائی ہیں، کہیں وہ ابو طالب کو نہ بتا دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہاں سے چلا۔ اس نے اپنے غلام کو بھیجا جس کا نام لکھا کتاب والے نے حور، توجہ پوری رکھنا سرکار، حور کو کہ دیکھ کر کہتا ہے بلا لا اس کو جس نے اعلان نبوت کیا ہے۔ حور اب مکہ میں داخل ہوا، اسے خبر ہوئی جسے میں ڈھونڈنے آیا ہوں وہ بیت اللہ میں مصروف عبادت ہے، توجہ پوری رکھنا سرکار۔ اس کا قدم جیسے ہی بیت اللہ کے اندر آیا، اس کی نگاہ اس چہرے پر پڑی جس کا عاشق خود خدا تھا۔ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے اگر اس نے اعلان نبوت کیا ہے یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، کیونکہ اس کی شکل دیکھ کے تو بندوں کو عقل آتی ہے۔ یا مہربانی سرکار، اس کی شکل دیکھ کے تو بندوں کو عقل آتی ہے۔ اب یہ قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ نے جیسے ہی نماز ختم کی، نبی کی زبان اقدس سے پہلا جملہ نکلا اور کیسے ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ پریشان ہو کر کہتا ہے کہ آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ مصطفیٰ دیکھ کر کہتا ہے صرف تیرے نام سے واقف نہیں، جب گھر سے چلا تھا دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر بیوی کو سرخ رومال میں 20 دینار دیے تھے، میں اس وقت سے بھی واقف ہوں۔ مصطفیٰ نے یہ جملہ کہہ کے ثابت کر دیا تم اور ہو میں اور ہوں۔ بس جس مصطفیٰ نے لوگوں کو نار نجات سے دلائی، اس کے بیٹے کو بڑا ہی مارا مسلمانوں نے۔ ہر مرنے والے کو 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: غسل، کفن، جنازہ اور دفن۔ غسل، کفن، جنازہ اور دفن۔ کائنات عالم میں اتنا بڑا مظلوم ہے اکبر کا بابا جسے 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ملی۔ غسلہ دمہ وکفنہ برمال کربلا۔ حسین کا غسل حسین کے زخموں سے بہتا ہوا لہو تھا، حسین کا کفن کربلا کی گرم ریت تھی جو خنجر کے نیچے تڑپ کر کہتا تھا عالیہ مجھے پیاس کھا گئی۔